یہ دلچسپ بات ہے، کرسچین نرس جو ہے وہ تو سر سے پاؤں تک اپنے کو ڈھک سکتی ہے، وہ اس پر کوئی الزام نہیں آتا، لیکن ایران اگر حجاب کی بات کرے اور مسلم دنیا حجاب کی بات کرے اور مسلم معاشرہ حجاب کی بات کرے تو وہ نکو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو ایران مخالف ہیں انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ایران کو بدنام کرنے کا۔ ہم نے کسی جگہ پر بھی کوئی احتجاج نہیں دیکھا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جب مجمع جہانی جو ہے اس کا دعوت نامہ ہمیں ملا تھا کہ ہمیں وحدت کانفرنس کے لیے، تو ہمیں بھی ہر طرح کی خبریں مل رہی تھیں، ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ ہم جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیکن میں اور میری بیوی دونوں بہرحال ہم گئے اور تہران میں ہم رہے۔ تہران میں جو کانفرنس تھی وہ علیحدہ علیحدہ جگہ ہوئی، ہمیں جگہ جگہ لے جایا بھی گیا، لیکن ہمیں مختلف سڑکوں سے گزرے، ہم مختلف علاقوں میں سے گزرے، ہمیں تہران میں کہیں کوئی مظاہرہ اور احتجاج نہیں دیکھنے کو ملا۔ دوسری بات یہ کہ ہم خالی تہران نہیں گئے، ہم مشہد بھی گئے جو کہ بہرحال مذہبی اعتبار سے سب سے اہم شہر ہے ایران کا جی، اور امام رضا کا روضہ ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ ہم نیشا پور گئے جہاں پہ شیخ فرید الدین عطار ہیں اور عمر خیام ہیں جی۔ ہم طوس گئے جہاں امام غزالی اور فردوسی ہیں جی۔ ہم جو تھے وہ قم گئے جو کہ تعلیم کا بہت بڑا مرکز ہے، ہم سب جانتے ہیں اور مجتہد پیدا کرتا ہے۔ ہم نے کسی جگہ پر بھی کوئی احتجاج نہیں دیکھا، بلکہ لوگوں کو مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ ایران کے بارے میں کیا کیا بے تکی باتیں کر رہی ہے اور بتا رہی ہے، جبکہ وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک بات جو میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں اور جو مجھے ہمیشہ متاثر کرتی رہی ہے، میں چوتھی دفعہ ایران گیا تھا، وہ یہ کہ امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لے کر اور بازاروں تک اور دفتروں تک اور ہوٹلوں تک ہر جگہ آپ کو عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہوئی ملتی ہیں۔ جو ویمن ایمپاورمنٹ ہے وہ غیر معمولی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ چادر زہرا میں ہوں یا حجاب میں ہوں، عورتیں بہرحال زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور ویمن ایمپاورمنٹ کا جو مظاہرہ وہاں دیکھنے کو مجھے ملا وہ بنیادی طور پہ غیر معمولی ہے۔ میں نے اس دفعہ خاص طور سے اس بات کو دیکھا کہ عورتیں جو ہیں حجاب میں جو ہیں وہ بھی بعض آدھا سر کھلا ہوا ہے، کہنے بعض کا پورا سر ڈھکا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسی بھی ہیں جو کہ آدھا سر کھلا ہوا ہے جی، کچھ حصہ کھلا ہوا ہے سر کا، وہ سب نظر آیا، لیکن کسی کی تعزیر ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی، کسی کی تعدیب ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب کا احترام کریں، استعمال کریں، اس کی نوعیت علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے۔ کوئی چادر زہرا میں ہے، کوئی چہرے کو ماتھے تک ڈھک رہی ہے حجاب میں، کوئی آدھا سر کو ڈھک رہی ہے۔ تو یہ دوسری بات جو ایک بات اور کہنے کی ہے وہ یہ کہ اور اس کو ہمیں کیا میں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو پردہ ہے وہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، نگاہ کا پردہ۔ دوسری بات جسے آپ کو سمجھنا چاہیے اور دنیا کو جاننا چاہیے وہ یہ کہ برہنگی کے خلاف ہے ایران، نیوڈٹی جسے کہتے ہیں اس کے خلاف ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ انسانی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، یہ مغربی دنیا کا خیال ہو سکتا ہے، کیونکہ مغرب کے اور مشرق کے اقدار اور رویے دوسرے ہو سکتے ہیں۔ اسلامی دنیا جو ہے
اس میں برہنگی کی کوئی اجازت نہیں ہے، کسی معاشرے میں نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ صرف عورتوں کو نہیں ہے، مردوں کو بھی نہیں ہے۔ آپ کو مجھے کوئی مرد بھی ایران کے کسی بھی شہر میں اور کسی بھی سڑک پہ اور کسی بھی بازار میں شارٹس میں نظر نہیں آیا جی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ برہنگی نہیں ہونی چاہیے، نہ عورتوں کی طرف سے نہ مردوں کی طرف سے۔ اب سوال یہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایرانی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو 1979 سے جب سے انقلاب آیا ہے سمجھے، اس وقت سے ایران کی مستقل گھیرا بندی ہو رہی ہے جی۔ اس ایران پہ مستقل الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایران بنانے کی کوشش کی گئی ہے، پابندیاں اس پہ عائد کی گئی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک کیتھولک کرسچین نرس جو ہے وہ تو سر سے پاؤں تک اپنے کو ڈھک سکتی ہے، وہ اس پر کوئی الزام نہیں آتا، لیکن ایران اگر حجاب کی بات کرے اور مسلم دنیا حجاب کی بات کرے اور مسلم معاشرہ حجاب کی بات کرے تو وہ نکو بنا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ دقیانوسی ہیں، رجت پسند ہیں جی، یہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا مشرق کا جو معاملہ ہے، ہمارے اسلام کے جو شعار اور اقدار ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ہمیں اس کے لیے وہ مجبور کرتے ہیں، صاف بات ہے مجبور کرتے ہیں، ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ ساتر لباس ہونا چاہیے جی۔ ستر کے اصول مرد اور عورت دونوں کے لیے بتا دیے گئے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، دیکھیے ایک بات اور، مسلمان دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے، لیکن خدا اور رسول کے حکم سے کبھی بھی وہ اپنے آپ کو منحرف نہیں کر سکتا جو مسلمان ہے۔ قرآن کے اندر سورہ احزاب میں جلباب کا اور سورہ نور میں حجاب کا تذکرہ موجود ہے، تو اب عورتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جلباب کا استعمال کریں یا حجاب کا استعمال کریں، اور اگر وہ بحیثیت مسلمان کے اس کو سمجھتی ہیں تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ عورتوں کو اس کا حق ہونا چاہیے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جی؟ ہم کسی کے گھر میں جا کے کیا میں چھاپا نہیں مارتے، ایک بات یہ بھی خیال رکھنی چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک لائف میں جی، سڑکوں پر بازاروں میں جی، جب آپ آئیں تو ڈیسنٹ ڈریس کے اندر آئیں۔ وہ قوتیں جو ایران مخالف ہیں انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ایران کو بدنام کرنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمیں اس کہ ہمیں چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں۔